امریکہ نے چاروں اطراف سے سمندر میں ایران کی ناکابندی کر دی ہے۔ ایران نے بھی اپنا کھیل اب بدل دیا ہے اور سعودی عرب کی ناکابندی کر دی ہے، جس سے امریکہ کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی ایک مشکل میں ہے، پاکستان کا بڑا امتحان ہے۔ ایران کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان میں موجود ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان سے بات چیت ہوگی۔ ساتھ ہی مشکل وقت میں ایران پاکستان سے مدد چاہ رہا ہے، زمینی راستوں کا اور تجارت کا، جو اس کا اربوں ڈالر کے کنٹینرز اور تیل اور دیگر اشیاء جو ان کے اس ٹائم پہ سمندر کے اندر موجود ہیں۔ ساتھ ہی 10ویں روز بھی امریکہ نے تباہ کن حملے ایران کے اندر کیے۔ ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا اور عرب ممالک میں اسپیشلی کویت میں اور بحرین میں اور اردن میں پھر سے تباہی مچا دی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ان دوستوں کے لیے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ 21 جولائی منگل کا دن ہے۔ ان دوستوں کے لیے آج بات کریں گے جو کہتے ہیں کہ یار عرب ممالک پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز وہاں سے آ رہے ہیں، اور جس ملک سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے تجارتی، آپ کو پالیسی اس کے تحت بنانی پڑتی ہے۔ ہماری زیادہ پالیسی عرب ممالک ان کے مفاد کے گرد ہی گھومتی ہے۔ یہی بڑا ایشو ہے جو اس ٹائم پہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ مگر ان دوستوں کے لیے جو بار بار کہتے ہیں کہ عرب ممالک پہ سعودی اور ایران کا حملہ عرب ممالک پہ جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں، وہ اسرائیل پہ حملے کیوں نہیں کرتے، حیران کن طور پہ یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی ہے۔ میں بحیثیت سنی جب مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے ہر جگہ پہ ایران درست نظر آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے میری نظر کمزور ہو، میرا حافظہ اتنا کام نہ کرتا ہو سکتا ہے ان باقی دوستوں کی نظر بہت دور تک ہو، یا عقیدت میں اندھا ہو گیا ہوں، یا ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، جتنے بھی حملے ایران عرب ملکوں میں کر رہا ہے اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، حملے عرب ممالک میں ہو رہے ہیں جس پہ ہم اپنی دل کی بڑاس نکالتے ہیں کہ ایران حملے کیوں کر رہا ہے۔ اس میں امریکی فوجی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیا عرب ممالک پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ایران حملے کرتا ہے عرب ممالک پہ اور وہاں پہ فوجی مرتے ہیں امریکہ کے؟ حیران کن طور پہ یہ ایک بڑا ثبوت ہے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہی آپ کے سامنے آتا ہے کہ جو ایران کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ چاہے جو بھی سوچیں، ایران اگر عرب میں حملے کر رہا ہے تو عرب میں اگر عربی مرتے، اگر عام لوگ مرتے تو ہم کہتے کہ یار ایران بڑا ظلم کر رہا ہے، مگر وہاں پہ تو امریکی مر رہے ہیں، اور وہ بھی امریکی فوجی مر رہے ہیں، اور وہی فوجی مر رہے ہیں جو حملے کر رہے ہیں ایران پہ۔ امریکہ نے، سینٹ کام نے کہہ دیا کہ ہمارے 100 فوجی زخمی ہیں۔ کبھی بھی جنگ میں وہ کھل کے بات نہیں کرتے، وہ سب کچھ چھپاتے ہیں، اسپیشلی ٹرمپ کی انتظامیہ کے دور میں۔ 100 کو آپ 10 سے ضرب دیں، 4 ہلاکتیں بتا رہے ہیں، نیو یارک ٹائم وغیرہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ 18 بتا رہے ہیں، اس کو 10 سے ضرب دیں۔ زیادہ نقصان ہو گیا ہے، یہ 5 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد آپ کو ظاہر کریں گے کہ یہ نقصان ہوا ہے۔ تو حیران کن طور پہ ان دوستوں کو تو میرے خیال میں آنکھیں کھولنے کے لیے یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر وہاں پہ عام لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی تو ہم بھی آج ایران کے خلاف بات کرتے، مگر چونکہ وہاں پہ امریکی کی افواج مر رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ذرا کھیل بدل گیا ہے اور پاکستان مشکل امتحان میں ہے۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور یہاں پہ حوثی باغیوں نے، کوئی دو رائے نہیں، مارکو روبیو نے کل بہت بڑی بات کی ہے، جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، کہ ایران ایک امیر ملک ہے، اگر اس سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو وہ اپنی جو دیگر ممالک میں ان کے جو لوگ ہیں، جو پراکسیز ہیں ان کے، جیسے حوثی ہو گئے، لبنان میں ہو گئے، تو ان کو پھر وہ مدد کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے۔
مطلب جو پابندیاں ہٹتی ہیں وہ بھی مانتا ہے کہ ایران پھر بہت بڑا امیر ملک ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ ایران اپنے بچاؤ کے لیے ان ممالک میں، مختلف ممالک میں اپنے لوگ رکھے ہیں۔ صنعا میں جو یمن کے باغی ہیں، ان کو یہ ان کی بدولت ایران ہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اہل تشیع کی آبادی بھی ہے، اہل سنہ کی بھی ہے۔ صنعا میں اور عدن میں جو گورنمنٹ ہے، جو سرکار کی گورنمنٹ ہے، جس کو بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے، حالانکہ آبادی صنعا کے ایریا میں زیادہ ہے جو حوثیوں کے کنٹرول میں۔ دوسری سائڈ پہ سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے سرکار کی، وہاں پہ جو حکومت ہے یمن میں۔ اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، ایران جب مشکل میں ہوتا ہے، امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جس سے کم از کم $15 ارب کا ماہانہ نقصان ایران کا ہو رہا ہے۔ ایران کو مطلب کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے لیے ایک پلان کیا جا رہا ہے۔ ایران وہ ہر حربہ استعمال کرے گا جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے، اور یہ جو کھیل بدلا ہے، یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حوثی باغی جو ہیں، وہاں پہ جو نیول سروس ہے ان کی، انہوں نے VHF ریڈیو پہ اوپنلی وارننگ نشر کی ہے کہ بحیر احمر اور خلیج عدن سے گزرے، مطلب وہاں پہ بغیر رکے گزر جائیں، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ وہاں پہ سعودی بندرگاہوں پہ اگر آپ رکتے ہیں، لنگر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو باقاعدہ ناکہ بندی کر دی ہے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی۔ اب یہاں پہ ایران کی ناکہ بندی، وہاں پہ باب المندب کو بند کیا جائے گا اور ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ محاصرہ ہی ہے نا، سعودی بندرگاہوں کی طرف بڑھنے والے ہر جہاز ہمارے میزائل کے نشانے پہ ہیں، یعنی وہاں پہ ناکہ بندی، سعودی عرب بھی تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایک مشکل گھڑی ہے، مشکل گھڑی۔ امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے ایران نے ایک بڑی چال، ایک نئی چال، ایک کھیل کا ایک نیا رخ جو لگ رہا تھا آگے کہ یہ ہوگا، وہ چل دیا ہے۔ مگر یہاں پہ ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہے، ہم مشکلات میں پڑ رہے ہیں۔ اس دفاعی معاہدے پہ ناظرین، اب جو ایران پاکستان کا وزٹ کیا ہے، اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک، جو سمندر میں اس ٹائم پہ اربوں ڈالر کا تیل اور دیگر اشیاء ایران کی موجود ہیں، وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ ناکہ بندی تو امریکہ کی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی زمینی راستے کھولے تھے، کراچی اور جو گوادر پورٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان نے، جو بلوچستان کے پھر زمینی راستے ہیں اس کے ذریعے پاکستان نے ان کی تجارت کو سیف بنایا اور طریقہ نکالا تھا۔ اب اس کے ذریعے جو ان کا سمندر کے اندر اس ٹائم پہ اربوں ڈالر کے تیل اور دیگر اشیاء جو موجود ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اس راستوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے حوالے سے، سعودی عرب میں جو اس ٹائم پہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے اور وہاں پہ حوثیوں کے ساتھ ایران کا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کو اس میں نہ کودنے کے بارے میں ایران قائل کر رہا ہے۔ اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں۔ اور 10 روزہ جنگ جو کویت، امریکہ کے کہنے پہ قطر میدان میں آیا ہے، اور قطر یہ آگے لے کے آیا ہے کم از کم 10 دن کی جنگ بندی ہو، جس پہ ایک بار ایران نے انکار کیا ہے، پاکستان اس کو راضی کر رہا ہے۔ تو ان دو باتوں پہ بات کرتے ہیں۔ مگر 10 روزہ امریکہ نے 10ویں روز بھی ایران پہ جو ہے وہ حملے جاری رکھے، اور اس میں جو جن شہروں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اس میں منارک اور شیراز اور بندر عباس، بندرگاہ، چابہار اور قشم، وہی علاقوں کو اب تک، اور یہاں پہ فضائی دفاعی نظام جو ان کا تھوڑا بہت ہے، فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مراکز جتنے بھی ہیں، بحریہ کے ہیں، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور تباہی وہاں پہ مچا دی ہے۔ تبریز میں جو اکنامک زون ہے، ان کا ہب ہے ایک، وہاں پہ 4 جہازوں سے 16 حملے کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ میزائل کے ذخیرے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے پاس ناظرین، اب ایران کے پاس نہ کوئی مؤثر ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس مؤثر ان کی فضائیہ اس ٹائم پہ موجود ہے، نہ ہی ان کا مؤثر فضائی دفاعی نظام اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ موجود ہے۔ صرف اور صرف ان کا ایک ہی ڈیٹرنس ہے، وہ ہے میزائل پروگرام، اور وہ میزائل پروگرام ان کا پہاڑوں کے نیچے 500 میٹر میں نیچے ہے، جہاں پہ B-2 بمبار بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتے۔
ایران جو بچا ہوا ہے اسی پہ بچا ہوا ہے، اور یہ بڑی لمبی گیم تھی جو ایران نے کھیلی ہے، اور یہ تقریباً تمام تر شہروں میں، پہاڑوں کے نیچے جو ان کے اہم شہر ہیں، جو شہر ہیں اس میں اصفہان بھی شامل ہے، البریز، البرز، اور جو ان کے شیراز اور بوشہر اور تبریز کے بعض علاقے ہیں، اور کرمانشاہ اور بورستان، یہ علاقے جو ہیں یہاں پہ ان کے زمین کے نیچے ڈرونز اور میزائلز کی فیکٹریاں۔ اب امریکہ نے تو ان 40 دن جنگ میں، اور اب دوبارہ کی یہ 10 دن ہو گئے تقریباً 50 دن کی اس جنگ میں، پہلے 40 دن میں کہا تھا کہ ہم نے ان کے میزائل سائٹس کو، میزائل پروگرام کو، میزائل لانچنگ پروگرام کو، ان کے میزائل لانچنگ سائٹس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، ان کی نیوی کو تباہ کر دیا، اور جو اعداد شمار دیے جا رہے تھے کہ ان کے پاس 3000 میزائلز تھے کا ذخیرہ تھا، اس میں یہ 85% 80% استعمال کر گئے ہیں۔ مطلب اب ان کے پاس 700-800 بچے ہیں، تو انہوں نے تو 1200-1300 دوبارہ چلا دیے، 1500 تک، 1200-1300-1500 تک تو انہوں نے 10 دن میں چلا دیے۔ اب ایران مہینے کے 100 تک، 80 سے 100 تک، 60 سے 100 تک میزائل آسانی سے بنا لیتا ہے زیر زمین پہاڑوں کے نیچے۔ اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی استطاعت کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح ڈرون بن رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، مگر ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو مختلف شہروں میں ان کے ڈرون سٹی ہیں، اس میں یہ 2-2.5 ہزار کے قریب ڈرونز مہینے میں بنا لیتے ہیں۔ اب اگر 2000 بھی بناتے ہیں، سپوز میرے حساب سے اگر یہ 1500 سے 2000 بنا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے، کیونکہ ان کے ڈرون بڑے مؤثر ہیں، اور اسی ایک سے وہ دنیا کی سپر طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو حیران کن طور پہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ صرف میزائل پروگرام سے اور اپنے ڈرون سے دنیا کی سپر طاقت، جس کے پاس 13,000 کے قریب مختلف اقسام کے ہیلی کاپٹرز، جنگی جہاز، ہر جنریشن کے 13,000، 5th جنریشن کے، 4.5 جنریشن کے، F-16، F-15، F-17، F-18، F-15 ایگل، ہر قسم کے جہاز ان کے پاس موجود ہوں، اور 11 دنیا کے سب سے بڑے بیڑے جو سمندر میں رہتے ہوئے 20-25 سال بغیر ایندھن کے رہ سکتے ہیں، جو جوہری ری ایکٹرز ہیں ان کے، اس کے باعث، جس میں ہزاروں کی تعداد میں، ہر ایک میں 5-6 ہزار فوجی ان کے، اور پھر ہر ایک میں تقریباً 60، 70، 80، 90 کے قریب ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز، ہر قسم کا 3-4 مہینے کا ان کا پانی کا، خوراک کا سارا ذخیرہ ان کے ساتھ ہو، صرف 3-4 ماہ بعد ساحل پہ جانے کے لیے، ذخیرے کے لیے وہ آگے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فورس کو اکیلے شکست دینا، اکیلے کھڑے ہو کے، یہ شکست ہی ہے نا، یہ مار ہی ہے۔ جنگ مزید طول پکڑ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے اربوں کا، جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی پلاننگ کے ذریعے یہ کیا گیا ہے۔ اب جو آگے کا پلان ہے، ایران نے اب پالیسی بدل دی ہے، ان کو اب مزید لگ رہا ہے، ان پہ سختی آ رہی ہے، اپنی عوام کی سختی کو کم کرنے کے لیے، امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے، ان کو مزید عربوں کا پریشر پڑے گا امریکہ پہ۔ عربوں میں بڑا ملک سعودی عرب ہی ہے، تو اب انہوں نے باب المندب کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور باب المندب کا بند ہونا، دنیا کا وہاں پہ اگر 20% تیل اور 30% گیس ابنائے ہرمز سے آتا ہے، تو اسی طرح 12 سے 15% باب المندب سے ہوتا ہے، 35% دنیا بھر کے کنٹینر باب المندب سے ہوتے ہیں۔ عرب ممالک کا، سعودی عرب کا اور عرب ممالک کا زیادہ انحصار باب المندب پہ ہے۔ اس کو گھیرنے کے بعد دنیا میں ایک تو پیٹرول کی قیمت $120 فی بیرل، $150 فی بیرل تک جانے کا امکان ہے۔ اگر یہ آگے ایک آدھ مہینہ چلتا ہے، دونوں ابنائے ہرمز اور باب المندب بند ہوتا ہے، تو پاکستان کا بڑا امتحان ہے۔ ناظرین، شارٹلی آج بات کریں گے۔ پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، سعودی عرب کو پہلے سے پتہ تھا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اندازے ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا، مگر اب تک ہمیں اس کا فائدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تھوڑا بہت جو متحدہ عرب امارات، ایک ملک ہم نے ناراض کر دیا ہے، اس کے پیسے $3.5 بلین جو ہیں،
اس جنگ میں جو ہم نے ناراضگی ان کی سعودی عرب کا ایک ساتھ دیا تھا، جو وہاں پہ یمن میں حالات بنے سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کے آپس میں جو اختلافات بنے، اس میں متحدہ عرب امارات کو لگ رہا تھا کہ پاکستان ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور بعد میں ایران کی اس جنگ میں جو شروع میں متحدہ عرب امارات پہ زیادہ حملے کیے گئے تھے، اسرائیل سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پہ کیے گئے تھے، وہ ثالثی جو پاکستان کردار ادا کر رہا تھا اس سے خوش نہیں تھا۔ اس کے باعث ان کے اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے پیسے مانگے۔ یہ بھی ان کا بڑا احسان تھا اور ماننا پڑے گا، ہم ان کو اب بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سالوں سال سے وہ آپ کو اس نے قرضہ دیا ہے، جب قرضہ واپس کرنے کے لیے وہ مانگ رہا ہے تو ہم ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ احسان فراموشی ہے، آپ نے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو پیسے واپس کرنے بڑی کوشش ہم نے کر لی، مگر وہ مان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے بس، ٹھیک ہے بس ہم نے دے دیا، ادا کر دیے بخوشی اچھے تعلقات کے ساتھ۔ وہ پیسے ہمیں دیے سعودی عرب نے، اور ابھی جو گوادر کے ہم نے قرضے لیے ہیں سی پیک کے، اسپیشلی اربوں ڈالر کے مہنگے قرضے جو ہم نے چائنا سے لیے ہیں، سستے قرضے ہم نے سعودی عرب سے لے کے مہنگے قرضے چین کے ادا کرنے ہیں۔ کم سود پہ وہاں پہ سود زیادہ ہے، یہاں پہ کم سود ہوگا، تو ہم یہ 10-12 ارب ڈالر ان کو 3-4 سال میں ان کا وہ کھاتا برابر کر دیں گے، ہماری مشکلات کم ہوں گی، کیونکہ ہم نے مہنگے قرضوں پہ ہم نے کوئی خیال اپنے ملک کا نہیں کیا۔ ہم نے کہا بس ہمارے ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑے ہم خوش ہو رہے تھے، بڑا ہائی سود پہ ہم نے وہ قرضہ لیا ہے، اب کم نرخوں پہ ہم سعودی عرب سے لینا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب مشکل میں ساتھ دے رہا ہے، مگر ہمارے ملک میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں پچھلے 10 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اور زیادہ تر اشیاء خوردنوش وہ بھی جا رہی ہیں انڈیا سے متحدہ عرب امارات کو اور سعودی عرب کو۔ تو پاکستان کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ، پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہونے کے ساتھ، پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اشیاء خوردنوش ہماری بھی زیادہ جائیں، انڈیا کے مقابلے میں ہماری زیادہ ہونی چاہیے، ورکر بھی انڈیا کے مقابلے میں ہمارا زیادہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہمیں پریفرنس ہونی چاہیے۔ انویسٹمنٹ بھی اگر آپ نے وہاں پہ 25 ارب ڈالر کی ہے، ٹھیک ہے وہ 1.5 ارب کا ملک ہے، پاکستان کے اندر بھی آپ کو کم از کم 10-12-15 ارب ڈالر کر دینی چاہیے تھے، مگر وہ اب تک نہ ہو سکے۔ بہرحال دفاعی معاہدہ ہو گیا، اب اس دفاعی معاہدے میں پاکستان کو ایک مشکل آ گئی ہے۔ ہم نے تو اپنی افواج کو، فضائیہ کو، HQ-9 دفاعی سسٹم کو، فضائی دفاعی نظام کو، اپنے پاکستان کے فائٹر جیٹ کو ہم لے کے گئے ہیں سعودی عرب۔ ہمارے بہترین اعلیٰ آفیسر جو ہیں وہ بھی جو الیکٹرانک وارفیئر میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو ہم نے بھجوا دیا وہاں پہ۔ اب یمن نے یہ دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے یہ ناکہ بندی وغیرہ کر دی ہے، یہ ناکہ بندی کی ہی برابر ہے۔ سعودی عرب نے اس کی مذمت کی، اور آگے اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان پھر یمن میں کودے گا، اور یمن آپ جو بھی سمجھے ایک اسلامی ملک ہے۔ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دفاعی معاہدہ تو کر لیا، مگر آپ کو اس دفاعی معاہدے میں یہ مینشن کرنا چاہیے تھا کہ جس بھی مسلم ملک کے ساتھ معاملات ہوں گے ہم اس میں نہیں ہوں گے۔ اگر 2 مقدس مقامات کی بات آتی ہے تو ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے۔ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، وہاں پہ ان کا مزار مبارک ہے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، وہ تو ہم شروع سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم ایران کے تابع دار ہیں، اپنا سعودی عرب کے، مگر جب مسلم ممالک کے ساتھ لڑائی ہو تو ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا، وہ ہم نے غلطی کر دی ہے۔ اب یہاں پہ ایران کا وزیر داخلہ آیا ہوا ہے پاکستان میں، وفد ہے، محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ 10 دن جو امریکہ نے ایک اور طریقے سے مذاکرات کے لیے جو ایک طریقہ کار نکالا ہوا ہے، جس کو ہم بھیک کہتے ہیں، وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اب رکنا نہیں ہے، انہوں نے جنگ بندی کی اپیل نہیں کرنی۔ وہ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کی اپیل کی ہے، یہ دنیا بھر میں ایک لیگل وے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا دینا پڑتا ہے کہ ظلم، زیادتی، جارحیت، بربریت ہمارے ملک پہ کون کر رہا ہے۔ وہ آپ کو ایک آفیشیل طریقہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں اقوام متحدہ بیٹھا ہی اس لیے ہے، حالانکہ ان کی من مرضی چلتی نہیں ہے۔
مگر یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ایران نے پوری کی ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں 10 دن کا جیسے ہی پروپوزل ایران کے سامنے آیا، ایران نے فوری طور پہ مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران نے رکنا نہیں ہے، اس نے بات نہیں کرنی، اس نے آپ پہ اعتماد نہیں کرنا، آپ نے پھر ٹھگی کر دینی ہے اور اس 10 دن میں آپ نے اپنی تیاری کر دینی ہے۔ تو قطر کے کہنے پہ ایران نے تو وہ مسترد کر دیا ہے۔ اب ایران کے جو وزیر داخلہ پاکستان آئے، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب اور ایران میں بڑا انتر ہے، اور وہاں پہ کوئی دو رائے نہیں، آیت اللہ خامنائی شہید کے بعد وہاں پہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کا زیادہ اثر رسوخ رہا ہے پاسداران انقلاب میں جنرل وحیدی کے ساتھ، وہی ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور مجتبیٰ خامنائی جو 2.0 آیت اللہ خامنائی سے زیادہ سخت ہیں اور ان سے جوان ہیں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں پاسداران انقلاب عمل کرتے ہیں۔ یہ زور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ پڑا ہے، جس طرح پاکستان میں ہے وہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی زیادہ زور ہے۔ جنگ کے ٹائم پہ آپ کو پولیٹیشنز کو ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جس میں دو بدو مقابلہ ہے، جس میں ایک جارحیت آپ پہ ایک دور کا ملک آ کے پڑوسی ممالک میں بیٹھ کے آپ پہ حملے کر رہا ہے، اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ ان کی فورسز دے رہے ہیں۔ تو وہ فورسز جو قربانیاں دے رہے ہیں اس سے صلاح مشورہ کے بعد ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ انہی فورسز کو پتہ ہے، وہی قربانیاں دے رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں جنگ کس کو پسند ہوتی ہے، اور جنگ نام آ گیا ہے تو وہاں پہ تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ ایران کیوں اپنی تباہی چاہے گا؟ جو ہم کہتے ہیں کہ پاسداران انقلاب سب کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ بھائی کوئی پاگل ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہے؟ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ خیر، پاکستان میں جو اس ٹائم پہ ہے، پاکستان کو راضی کیا جائے گا کہ آپ نے ان معاملات میں نہیں پڑنا۔ سعودی عرب پہ اب تک ایران نے حملے نہیں کیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان، اور یہ بھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو یمن کا معاملہ ہم نے کیا ہے، ایسا نہ کہ پاکستان بیچ میں کود پڑے، لہذا پاکستان پڑوسی ملک ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کافی مدد کی ہے، ناراضگی اپنی جگہ پہ اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی جو تجارت ان کی چل رہی ہے، جو امریکہ نے ناکہ بندی کر رہی ہے، بادشاہ ملک ہے نا، ایک ملک کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، اس پہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی دنیا میں ایک دانہ بھی فروخت نہیں کرنا، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ وہ میں کسی کو اس کے ساتھ تجارت کرنے دوں گا، پھر بھی اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ 47 سال یہی ہوا، اب اس کے قریب آ کے آپ نے ناکہ بندی کر دی۔ جو کہا جا رہا ہے کہ مئی سے لے کے اب تک 900 بحری جہاز جو ہے اپنا ہرمز سے گزرے ہیں، 7 اور 8 دن میں گزرتے ہیں۔ امریکہ کا کوئی اعتماد نہیں ہے، 7 سے 8 عمان کے ساحل سے جب گزرتے ہیں چھوڑا نہیں جاتا ایران کی طرف سے۔ ایران نے وہی ابنائے ہرمز یہ بھول جائیں کہ یہ اتنی آسانی سے کو ہضم کر پائیں گے۔ عرب ممالک اگر 300 ارب ڈالر امریکہ کے کہنے پہ اکٹھے کر کے ایران کو دینے ہیں تو ابنائے ہرمز پہ ایران کے ساتھ خود ہی بیٹھ جائیں، معاملات کو اب بھی حل کر سکتے ہیں۔ کویت پہ، بحرین پہ جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں ایران نے، اس میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ جو ایران نے اردن پہ اور کویت پہ حملے کیے ہیں، اس میں جو احمد الجابر اور جو عریفجان ایئر بیسز ہے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور وہاں پہ جو ڈرونز کے وہاں پہ بھی جو ڈرونز ہنگرز میں ہیں ان کو تباہ کیا ہے۔ علی السالم ایئر بیس میں بھی جو طیاروں کے ہنگرز ہیں اور ڈرون کے ہنگرز ہیں، اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ان کو بھی تباہ کیا ہوا ہے۔ زیادہ نقصان، اور دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پھر بھی ان کی افواج جو موجود تھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں، اور اس بار سے جیل میزائل جو ان کا ہائپرسونک میزائل ہے، فتح 2، خیبر شکن اور سجیل، کافی بھیانک اور خطرناک حد تک ان کے یہ میزائلز جو ہیں میک 14 اور میک 15 کی رفتار سے جاتے ہیں، جسے انٹرسیپٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پیٹریاٹ اور تھارڈ اور دفاعی نظام جتنے بھی ہیں اس جیسے میزائلوں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے میزائل جو ہے وہ ان پہ وار کیے گئے ہیں، بڑا نقصان وہاں پہ کیا گیا ہے۔ مگر اب اس میں مزید ممالک اس جنگ میں کودیں گے۔ آگے جو ہے وہ اسرائیل میں بھی مکمل وہاں پہ جہاد وغیرہ شفٹ کیے جا رہے ہیں، جو اس کو لنگڑا کیا گیا ہے، جو 40 دن کی جنگ میں وہ مار کھا کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے،
اپنی مرہم پٹی کرا رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اب تک امریکہ نے اس کو آرام سے بٹھایا ہوا ہے، بھائی امریکہ نے آرام سے بٹھایا ہوا نہیں ہے. اتنے زخم اس کو پڑ گئے کہ وہ اپنی تیاری میں، مکمل تیاری میں، چھوٹا سا ملک ہے، اپنے ملک کو پیک کرنا چاہ رہا ہے کہ جو زخم اور جو پٹیاں ہیں اس کے، ایک جسم میں 100 زخم ہیں ان کے، اس کو وہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے ہی وہ بھریں گے وہ دوبارہ میدان میں آئے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ ایران کی شہنشاہیت، ایران کی چودراہٹ، ایران کی جو خلیجی ممالک میں ایک دبدبہ اسرائیل کا تھا وہ یکدم شفٹ ہو گیا ایران کی جانب. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے. ان کے راستے میں یہ بڑی رکاوٹ ایران ہے. جب تک وہ ایران کو کھا نہیں جائیں گے باقی ممالک کو نہیں کھا سکتا. پھر ایران کو کھانے کے بعد باقی ممالک کو آرام سے ہضم کر لے گا. ایران ہی ان کی نظر میں سب سے بڑا کانٹا ہے. مگر ایران نے جس دلیری کے ساتھ کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، اور ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ مجھے ہضم کرنا، مجھے کھانا اتنا آسان نہیں ہے. میں ہی ڈیفینڈ کرے گا اور آپ کی میں کمر توڑے گا، اور اسی طرح وہ کر رہا ہے. اللہ پاکستان کے لیے جو وہ خیریت ڈالے اس میں. اللہ نہ کرے پاکستان اس جنگ میں کودے، کیونکہ یمن میں بھی مسلمان ہیں اور یمن سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے. ان کے آپس کے معاملات ہیں جو بین الاقوامی طور پہ وہاں پہ عدن میں تسلیم شدہ حکومت ہے. سعودی عرب اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور حوثی باغیوں کو وہاں پہ کچلنے کے لیے 12 سال سے ناکہ بندی جو ہے وہ یمن کی، عدن کی حکومت سعودی عرب نے کی ہے. مگر وہاں پہ اب حوثی باغیوں نے بھی اعلان کر دیا کہ، اور وہاں پہ وہ آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں سعودی عرب کو. تو اگر وہاں پہ یہ تو فی الحال ایک دھمکی لگ رہی ہے، ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے پھر سعودی عرب پاکستان سے مطالبہ کرے گا کہ آپ نے یمن میں ہمارے لیے لڑنا ہے، ہر حال میں آپ نے لڑنا ہے، آپ نے اپنی فوج بھیجنی ہے، فضائی کارروائی بھی آپ نے کرنی ہے. پھر پاکستان مجبور ہوگا اور پاکستان کارروائی یمن میں کرے گا. اور اگر آپ یمن میں کارروائی کریں گے تو ایسا ہے کہ یہ آپ پھر ایران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ ایران ہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کو اسلحہ سارا ایران دے رہا ہے اور دوسرے کو عدن کو سعودی عرب دے رہا ہے. تو ان معاملات کو ہمیں بڑی قریب سے دیکھنا ہوگا. اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. اس کا ایک راستہ نکالنا پڑے گا، ایک وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. 10 دن کی بات پاکستان نے چھیڑ دی ہے. جو قطر کی، امریکہ کی پروپوزل قطر کے تھرو تھی وہ پاکستان نے چھیڑ دی ہے. اب وزیر داخلہ ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ٹیلی فونک رابطے پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنرل وحیدی جو ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں ان سے ریگولر ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی آگے جو ان کے صدر ہیں پزشکیان اور عباس عراقچی سے وزیر اعظم کی بات چیت ہو رہی ہے. ایک راستہ نکالا جا رہا ہے. 12 سال سے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر امریکہ پہ اعتماد ایران نہیں کر پا رہا. ہر بار دھوکہ دے دیتا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ثالث کا کام ہے، ثالث کا کام ہے کہ وہ دیکھے، اناؤنس کرے کہ خلاف ورزی کس نے کی ہے. مگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اعلان کر سکیں کہ خلاف ورزی کس نے کی ہے. وہ ساری دنیا سمجھتی ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں. ایران الزامات لگا رہا ہے امریکہ پہ، امریکہ الزامات لگا رہے ایران پہ. اب اس میں اگر ثالث فیصلہ کرتا ہے تو پھر ایک ملک کے ساتھ آپ کی دشمنی بنتی ہے. مگر ثالث ہوتا ہی اس لیے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان صلح کرائے اور پھر اوپنلی کہہ دے کہ جس نے خلاف ورزی کی اس پہ جرمانہ ہوگا، اس پہ یہ ہوگا. پھر معاملات آگے جا کے خراب ہوں گے. مگر اس پوزیشن میں اب تفصیل ہم بتا نہیں سکتی. مگر ایران کی اس ٹائم پہ مؤثر کارروائیاں جو ہے وہ عرب ممالک میں جاری ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.